فوقیت نہ دو. انسان کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نا، فرمایا کہ سب سے بہترین انسان اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عزت اور تکریم والا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے تقوی کا نور عطا فرمایا. کیا مطلب؟ جس کو دل کے اندر تقوی کا نور ہوگا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. جس کے دل کے اندر تقوی کا نور ہوگا وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا. جس کے دل کے اندر تقوی کا نور موجود ہوگا وہ دوسروں کی ٹو میں نہیں لگے گا. جس کے دل کے اندر تقوی کا نور موجود ہوگا وہ دوسروں کے تجسس کے اندر نہیں لگے گا. وہ دوسروں سے اپنے آپ کو دوسروں پر اپنی برتری اور بڑائی کو ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اندر دن بدن کیا آئے گی؟ عاجزی آئے گی. اور پھر فرمایا کہ پھر کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. کیا نہ کرو؟ پیٹھ نہ پھیرو. اگر کوئی بندہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ کیا اس مسئلے میں اس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. بے شک آپ اس کی مدد نہ کریں، لیکن انسان کی سوچ اگر یہ ہو کہ میری وجہ سے اگر کسی کی پریشانی دور ہوتی ہے تو میں اس کی اس پریشانی کو دور کروں. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو یہ عمل بڑا پسند ہے. اور یہی تعلیمات تصوف ہے، یہی تعلیمات ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ دروس کے اندر جو ہے وہ 40 ہزار اور 70 ہزار لوگوں کو جو ہے وہ جب اس طرح کے پیغامات دیے، اور جب حتیٰ کہ ان کے پر اثر درس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب خوف خدا یا جہنم کے عذاب کو بیان کرتے تھے تو روایات کے اندر اہل سیر نے لکھا کہ کئی لوگ خوف خدا کی وجہ سے وہاں سے کئی جنازے اٹھ جاتے تھے. اس حد تک لوگوں پر ان کی گفتگو کا اثر ہوا کرتا تھا. اور پھر فرمایا کہ یہ ساری کمزوریاں وہ ہیں جس سے معاشرہ بگڑتا ہے. ایک دوسرے کا عیب نکالنا یہ معاشرے کے اندر برائی کو جنم دیتا ہے. ایک دوسرے کی ٹو کے اندر لگے رہنا یہ معاشرے میں برائی کو جنم دیتا ہے. ایک دوسرے پر برتری کو ظاہر کرنا یہ معاشرے میں جو ہے وہ تکبر کو جنم دیتا ہے. ایک دوسرے کے متعلق بری سوچ رکھنا، برا گمان رکھنا یہ معاشرے کے اندر محبت کو کم کرتا ہے اور انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو فرمایا یہ ساری کمزوریاں بیان کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا. فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمان، چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے رہنے والے ہوں یا شمال کے رہنے والے ہوں یا جنوب کے رہنے والے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کچھ بھی ہوں، کسی بھی جو ہے وہ ثقافت سے ان کا تعلق ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا ہے. کیا کیا ہے؟ مسلمان سے مسلمان کو کیا کہ اللہ کے بندے آپس میں کیا ہو جاؤ؟ بھائی ہو جاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدگمانی کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بلا دلیل، یہ ساری حدیثیں لکھنے کے بعد، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بدگمانی کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بلا دلیل کوئی برا گمان قائم کر لینا، اس سے انسان کو اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچا کے رکھنا چاہیے. اور فرمایا کہ مومن کی عزت کیا ہے؟ مومن کی عظمت کیا ہے؟ مومن کو اللہ نے دنیا میں معاشرے میں کیا عزت دی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لما نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الی الکعبۃ، کہ نبی علیہ السلام جب فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو نبی علیہ السلام کی نظر کعبے پہ پڑی. کیا پڑی؟ کعبے پہ حضور کی نظر پڑی. لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، کوئی گڑا کر کعبے کو دیکھ کر دعائیں مانگ رہا تھا، کوئی جو ہے وہ کعبے کے طواف میں مصروف تھا، کوئی جو ہے وہ کعبے کی زیارت کے اندر مصروف تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا یہ منظر دیکھا تو قال پس نبی علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بکا من بیت ما اعظمک واعظم حرمت وللمؤمنین من اعظم حرمتا عند اللہ. حضور نے فرمایا کہ کعبے
کعبے کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تجھ کو مبارک ہو، تجھے جو خدا نے عزت دی ہے تجھے وہ عزت کیا ہو؟ مبارک ہو۔ کیوں کہ کعبے میں جب ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جب تمہاری خانہ کعبہ پہ سب سے پہلی نظر پڑے تو اس وقت تم جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کعبے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، کعبے کا طواف کرنا یہ بھی عبادت ہے، کعبے میں نماز پڑھنے کا ثواب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1,00,000 نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے ایک لمحے کے اندر۔ تو یہ سارا شرف ہے خانہ کعبہ اور حرم شریف کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تجھے تیری عظمت، تجھے تیری عزت، تجھے تیری حرمت مبارک ہو، لیکن یاد رکھو، پھر سرکار نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جو مومن کو عزت عطا فرمائی ہے، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو جو عزت عطا فرمائی ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو عزت اور شرف عطا فرمایا، حضور نے فرمایا وہ کعبے کی عزت اور حرمت سے کئی گنا بڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا مطلب کہ کسی انسان کی عزت کرنا، کسی انسان کو عزت دینا، یا کسی انسان کے متعلق اچھا گمان رکھنا، کسی مسلمان بھائی کے متعلق جو ہے وہ اچھی سوچ رکھنا، فرمایا کہ جس طرح اللہ نے کعبے کو عزت عطا فرمائی ہے، فرمایا مومن کی عزت کعبے کی عزت سے کئی گنا بڑی ہے۔ فرمایا کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کوئی گھر بھی تیرے سے زیادہ قابل عزت اور عظمت نہیں، تیری عزت بہت عظیم ہے۔ فرمایا لیکن مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ حضور نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ بے شک تیری بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی عظمت ہے، لیکن بندہ مومن کی جو عزت ہے وہ عظمت ہے وہ کعبے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں ایک چیز کو حرام کیا ہے اور مومن کے بارے میں 3 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ نے اس کے خون کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی مومن کو بے گناہ قتل کر دیا، کیا کر دیا؟ کسی کا بے گناہ خون بہا دیا، فرمایا ایک انسانیت کا قتل فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کعبے کو تو ایک وجہ سے اللہ نے اتنا شرف عطا فرمایا ہے، لیکن بندہ مومن کو 3 وجہ سے اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ پہلا کیا کہ اس کو بے گناہ خون کو اللہ نے کیا کر دیا؟ خون بہانے کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس کے مال کو اور اس کے ساتھ برا گمان کرنے کو اللہ نے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے مال کی حفاظت اور اس کے ساتھ برا گمان